بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر میں جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتے ہوئے رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتے ہوئے رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر میں رکھے سماتے بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی، صلی علی۔ رکھو محبت چینی یارن ساں، محبوب مٹھے جے پیارن ساں، رکھو محبت چینی یارن ساں، محبوب مٹھے جے پیارن ساں، ابو بکر عمر عثمان علی بے سہارن جے تسہارن ساں، ابو بکر عمر عثمان علی بے سہارن جے تسہارن ساں، ابو بکر سدائیں ساتھ ڈنو ہر موقع
ते हो हबीबन जो हर बार सफर में रफीक बणियो मुझे आका यार भी अजीबन जो अबू बकर सदाई साथ ॾिनो हर मौके ते हो हबीबन जो हर वार सफर में रफीक बणियो मुझे आका यार भी अजीबन जो वद साहो खाधे के मोहब्बत हुई महबूब मदीने वारन सां रखो मोहब्बत चैनी यारन सां महबूब मिठे जे प्यारन सां इंसाफ उमर फारूक जहिड़ो सघंदो न दुनिया में कोई करे इब्न खताब जो अदोल ॾिसी शींहं साण अदा पई बकरी चरे इंसाफ उमर फारूक जहिड़ो सघंदो न दुनिया में कोई करे इब्न खताब जो अदोल ॾिसी शींहं साण अदा पई बकरी चरे मज़लूमन जो मददगार उमर विढ़ियो ज़ालिम सां हो तरारन सां रखो मोहब्बत चैनी यारन सां महबूब मिठे जे प्यारन सां उस्मान गनी जी अज़मत खे तो सलाम सदाई पेश कया नबी पाक नियाणियूं जंहिंखे ॾिनियूं उन नाठीअ जी कहिड़ी ॻाल्हि कया उस्मान गनी जी अज़मत खे तो सलाम सदाई पेश कया नबी पाक नियाणियूं जंहिंखे ॾिनियूं उन नाठीअ जी कहिड़ी ॻाल्हि कया हुज़ूर सखावत में सभ खां हुबजे टीह सिपारन सां रखो मोहब्बत चैनी यारन सां महबूब मिठे जे प्यारन सां आशेर खुदा जो अली हैदर जंहिं कोट किरायो ख़ैबर वारिस वाली वलीउल्लाह दिलदार नबी जो दिल बरवा आशेर खुदा जो अली हैदर जंहिं कोट किरायो ख़ैबर वारिस वाली वलीउल्लाह दिलदार नबी जो दिल बरवा भले मुनकिर कोई मञे न मञे हुबजे अरखीत न यारन सां रखो मोहब्बत चैनी यारन सां महबूब मिठे जे प्यारन सां चन यारन जो छा शान लिखे ही अब्दुल हलीम दर्स अदा जिन घोट मदीने वारे मता घर घोर कया ऐं माल फिदा चन यारन जो छा शान लिखे ही अब्दुल हलीम दर्स अदा जिन घोट मदीने वारे मता घर घोर कया ऐं माल फिदा गुलाम सच्चा मकी मदनीअ जा हो प्यार नबी जो भलारन सां रखो मोहब्बत चैनी यारन सां महबूब मिठे जे प्यारन सां अबू बकर उमर उस्मान अली
بے سہارن دیت سہارن سا رقمو بت چینی یارن سا محبوب مٹے جے پیارن سا۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین کرام، آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری پروگرام رونق رمضان عوامی نیوز چینل پر آپ کے ساتھ ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ بروز قیامت میرا قرب اسے نصیب ہو، فرمائے اکثر من الصلاۃ علیہ، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھیں۔ جب کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے قیامت کے دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع ماہ رمضان اور نور قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ دو نور کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ سامعین محترم، جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، جو روایت سنائی ہے، یہ درۃ الناصحین کے صفحہ نمبر 9 پر اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ ہم نے ابھی سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا فرمائے، ایک ماہ رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ ماہ رمضان بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ رمضان کیسا نور ہے؟ رمضان ایسا نور ہے کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت کے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور ماہ رمضان کے افطار کے وقت، ماہ رمضان میں روزہ دار جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو افطار کے وقت فرمایا ہر روز افطار کے وقت اللہ رب العزت ماہ رمضان میں 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے جو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، جہنمیوں کی لسٹ میں ان کا نام لکھا جا چکا تھا۔ اور فرمایا ماہ رمضان کے جمعہ اور شب جمعہ، یعنی کہ جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس اوقات میں اللہ رب العزت ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر ساعت میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا نور ہے۔ اور فرمایا
کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ شفاعت فرمائیں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے دن میں اسے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ پاک میں نے رات میں اس کو سونے سے باز رکھا، یعنی یہ میری تلاوت سنتا رہا، جس طرح تراویحوں میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سننے کو ملتی ہے۔ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ محبت قائم رکھی، میرے ساتھ یہ نسبت قائم رکھی، میرے ساتھ اس نے یہ رشتہ قائم رکھا، اے رب کریم میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ ہے ماہ رمضان، اور یہ ہے ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ نور قرآن۔ سامعین محترم، بہت ہی پیاری بات آپ کی طرف بڑھاتا چلوں۔ رمضان رمز سے نکلا ہے، رمز کہتے ہیں جلانے کو۔ جب کسی لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے سامعین کرام اس لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور جب تک اچھی طرح تپ جاتا ہے لوہا، جب باہر نکالا جاتا ہے تو اس پر کوئی زنگ کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ پھر اس لوہے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو مزید اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، عوامی نیوز چینل کے ذریعے آپ کو یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں، آپ بھی تجربہ فرمائیں۔ الحمدللہ آپ کا تجربہ بھی ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والے کا جسم کا ٹیمپریچر، یعنی کہ اس کی جسم کے اندر ٹیمپریچر رہتا ہے، گرمائش رہتی ہے، اس کا جسم گرم رہتا ہے، کیونکہ رمضان رمز سے نکلا ہے۔ رمز کا معنی ہے جلانا۔ جس طرح لوہے کو آگ کی بھٹی میں داخل کیا تو آگ نے لوہے کا میل کچیل زنگ سب دور کر دیا، اسی طریقے سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو روزہ جلا دیتا ہے، اس لیے جسم گرم رہتا ہے۔ اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش رہا ہے، تو اس میں وہ بندہ بھی شامل ہوتا ہے جس نے روزہ رکھا، روزے کے احکام پورے کیے، اس کے تمام معاملات پورے کیے، روحانی معاملات پورے کیے، جسمانی معاملات پورے کیے، صحیح حق ادا کیا ماہ رمضان کا، اور اس طریقے سے اس نے روزہ رکھا، تو اس کے بعد سب سے پہلے وہ بندہ پانی پیتا ہے۔ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جس طرح لوہا ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بندے کو ایک نئی تقویت ملتی ہے پانی سے، ایک نئی فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ لہذا بتانا مقصود یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا سارا دن جس کا جسم گرم رہتا ہے، آخر میں آ کر اللہ تبارک و تعالی افطاری کے وقت اس کو اس طرح بخشتا ہے، بخشش اس کی فرما دیتا ہے، اور پھر اس کا جسم ٹھنڈا ہونے کے لیے پانی جب اس کے جسم میں جاتا ہے تو اس کو ایک نئی فرحت، نئی طاقت، نیا جوش، نیا جذبہ ملتا ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر یہی شخص خرامہ خرامہ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں پر 20 رکعت نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے، اور قرآن کے نور کی برکت سے قیامت کے دن قرآن بھی اس کی شفاعت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خوب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، میری صحت خراب ہو جائے گی، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طبیعت خراب کرنے کے لیے روزہ نہیں ہے، طبیعت درست کرنے کے لیے روزہ ہے، طبیعت بحال کرنے کے لیے روزہ ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے روزہ ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے
تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ماہ رمضان سے متعلق مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح، تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاصات یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی آئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور پانی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک فرمایا کہ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں فرمایا 4 باتوں کی کثرت کرو، 4، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ 2 باتیں ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے اللہ پاک سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے اور استغفار پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ جنت حاصل ہوگی اور جہنم سے خلاصی نصیب ہوگی۔ فرمایا جب ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں تو کیسا نادان شخص ہے جو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال نہیں ہوتا، ماہ رمضان کی برکتیں پانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، ماہ رمضان کے اندر روزے نہیں رکھتا، ماہ رمضان کے اندر خرچ نہیں کرتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، فضائل شہر رمضان میں ہے، فرمایا ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ روزے دار کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے، ماہ رمضان بھی شفاعت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس میں خوب روزے رکھنے کی اور روزے رکھ کر احکام روزہ
مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں خود دوں گا۔ اللہ پاک کا مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں ہم نے سنا فرمایا روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اس جزا کو پانے کے لیے روزے دار آپ اور میں جو بھی روزے رکھتے ہیں، کھانا موجود ہے، پینے کے لیے اچھے سے اچھے مشروبات موجود ہیں، پیپسی موجود ہے، کولڈ ڈرنک، مزید جو دوسری کولڈ ڈرنک ہے، کوکا کولا ہے، اسپرائٹ ہے یا روح افزا ہے، موجود ہے، اچھے سے اچھی غذائیں موجود ہیں، لیکن سحری کے وقت جو نیت کی تھی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس وقت سے لے کر روزہ افطار تک سب چیزیں موجود ہیں، لیکن روزہ دار وضو کر رہا ہے تو اس میں احتیاط کرتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، میں نے رب سے جزا پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کیا خوب ارشاد فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ دار کے لیے تو میں خود ہوں، میں اس کی جزا دوں گا۔ کیسا عقیدہ، کیسا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ روزے دار کے بعد سب کچھ موجود ہے، حلال طیب کھانے موجود ہے، لیکن رب کی رضا چاہتا ہے، اس لیے ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، ان کو کھاتا تک نہیں، پیتا تک نہیں، نہاتے وقت بھی احتیاط ہے کہ حلق سے پانی نیچے نہ اتر جائے، کہیں ناک کے ذریعے پانی نہ چلا جائے۔ یہی تو وہ کانسیپٹ ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں، یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو روزے دار کا جوش ہے، جذبہ ایمانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان میں خوب خوب روزے رکھ کر اس رب کائنات کی رضا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسے رضا حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بس اپنا فرمان بردار بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں بخشش یافتگان میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ عوامی نیوز چینل دیکھتے رہیے اور عوامی نیوز چینل پر پروگرام رونق رمضان ضرور بالضرور دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنا مٹھڑے محمد جی کنداسی دے ہسارے میں
सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में उतर ओलह ॾखण ओभर सरो सावण सियारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में मोहम्मद जी सना ॻाइण इबादत यार अफ़ज़ल आ मोहम्मद जी सना ॻाइण इबादत यार अफ़ज़ल आ चवे दिल थी हली ॻाया मदीनी मुल्क प्यारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में कई तारीफ़ आ मौला मोहम्मद मीर मुरसल जी कई तारीफ़ आ मौला मोहम्मद मीर मुरसल जी पढ़ी क़ुरआन जी हर ॾिस तूं सूरत ऐं सिपारे में पढ़ी क़ुरआन जी हर ॾिस तूं सूरत ऐं सिपारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में उतर ओलह ॾखण ओभर सरव सावण सियारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में मोहम्मद जी ग़ुलामी में हयाती ही वञे गुज़री मोहम्मद जी ग़ुलामी में हयाती ही वञे गुज़री खुदाया ही क़बूल छॾे दुआ तूं मुंहिंजे बारे में खुदाया ही क़बूल छॾे दुआ तूं मुंहिंजे बारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में मोहम्मद जी सना ख़ानी ज़रियो आहे बख़्शिश जो मोहम्मद जी सना ख़ानी ज़रियो आहे बख़्शिश जो हिदी कम ही क़यामत ऐं क़बर जे छोटकारे में हिदी कम ही क़यामत ऐं क़बर जे छोटकारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में कंदो अब्दुल हलीम आहे सदाई पियो सना फ़ानी कंदो अब्दुल हलीम आहे सदाई पियो सना फ़ानी कॾहिं काथे शहर हर शान वारे में कॾहिं काथे शहर हर शान वारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में उतर ओलह ॾखण ओभर सरो सावण सियारे में सना मिठड़े मोहम्मद जी कंदासीं ॾे हसारे में किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा
سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، او اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، ہو حبیب حزین، ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر، ورنہ اور آکے ہستی بکھر جائیں گے، ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر، ورنہ اور آکے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ
مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے او دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ہو نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ہو نظر جتنے خالی تھے سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ہو نظر جتنے خالی تھے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلی یوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلی یوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم او سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہو خبر آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہو خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہو خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز